بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں خاندان کے افراد میں بعض لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی رزق میں بڑی فراخی عطا فرماتا ہے، بعض لوگ مالی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک شخص یہ بھی مسلمان، یہ بھی نمازوں کی پابندی کر رہا ہے، یہ بھی نمازوں کی پابندی کر رہا ہے، لیکن ایک کی رزق میں بہت زیادہ فراخی ہے، اللہ پاک نے مالی اعتبار سے بڑا مضبوط بنایا، اور ایک مالی اعتبار سے بڑا کمزور ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ تو دیکھیں، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس حوالے سے بیان کیا ہے، جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ یہ سورہ رعد ہے، سورہ رعد کی آیت نمبر 26 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کو بیان کیا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاۃ الدنیا وما الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا متاع۔ ترجمہ: اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، اور کافر دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک حقیر سی شے ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں صراحتاً فرمایا، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق جو ہے وسیع کر دیتا ہے، اس میں کشادگی کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اللہ پاک تنگ دستی کر دیتا ہے، یعنی رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، یہ اللہ کی دین ہے، دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہی ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم سمجھاتے ہیں بہت سارے سیٹوں کو کہ اپنے مال پر غرور نہ کیجئے، تکبر نہ کیجئے۔ میں خود اس کا عینی شاہد ہوں۔ میں نے بڑے بڑے پراپرٹی اسی طرح امیروں کو دیکھا جن کی زکوٰۃ بھی لاکھوں میں نکلا کرتی تھی۔ ایک وقت ایسا تھا کہ لاکھوں میں زکوٰۃ ان کی بنتی تھی، وہ لاکھوں میں زکوٰۃ دے بھی رہے ہوتے تھے، لیکن ایک وقت ایسا ہے اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر آزمائش کہ وہ زکوٰۃ لینے والے بن گئے، یعنی وہ شرعی فقیر بن گئے، ایسے حالات ان کے ہو گئے۔ تو دینے والی ذات اللہ کی، ہمیں چاہیے ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں اپنی دولت پر، یا آپ کے اندر جو بھی ٹیلنٹ ہے، صلاحیت ہے، قابلیت ہے، جو بھی اللہ پاک کی آپ کے پاس نعمت ہے، یاد رکھیں یہ دی ہوئی اللہ کی ہے، اس کا شکر ادا کیجئے اور اس کا صحیح استعمال کیجئے۔ بہرحال اس ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے اس چیز کو واضح کرنا ہے کہ رزق میں بعض کو فراخی ہوتی ہے، بعض کو جو ہے اللہ تبارک و تعالی رزق تنگ کر دیتا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے دیکھیں صراحتاً فرمایا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں جو ہے کشادگی کر دیتا ہے، رزق کو وسیع کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے بندوں میں جسے چاہے رزق میں جو ہے وسیع کر دے جس کے لیے، اور جس کے لیے چاہے اللہ تعالیٰ تنگی کر دے، یعنی اسے فقیر بنا دے، یہ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں۔ اب آئیے اس کی حکمتیں ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ دو حکمتیں جو ہے بیان کی علماء نے۔ پہلی حکمت اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ ترجمہ: اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کے لیے رزق جو ہے وسیع کر دیتا، یعنی اس میں کشادگی کر دیتا، تو اللہ پاک فرماتا ہے تو ضرور وہ زمین میں فساد پھیلاتے، لیکن اللہ اندازے سے جتنا چاہتا ہے اتارتا ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے، یعنی انہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حکمت بیان کر دی۔ اگر اللہ تعالیٰ سب کے لیے رزق میں جو ہے کشادگی کر دیتا، سب کا رزق وسیع کر دیتا، تو لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ پھر وہ زمین میں فساد پھیلاتے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کے لیے جتنا چاہتا ہے اتارتا ہے، یعنی جس کو جتنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ جن کے ایمان کی بھلائی مالدار ہونے میں ہے، اگر میں انہیں مالدار نہ کروں تو وہ کفر میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یعنی یہ حدیث قدسی ہے، حضور اسے بیان کر رہے ہیں، فرمان اللہ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ میرے
بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ جن کے ایمان کی بھلائی مالدار ہونے میں ہے، اگر میں انہیں مالدار نہ کروں تو وہ کفر میں مبتلا ہو جائیں گے، اور میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی بھلائی مالدار نہ ہونے میں ہے، اگر میں انہیں مالدار کر دوں تو وہ کفر میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اب یہ بات تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ بھئی میرے حق میں مال کی کثرت ہونا بہتر ہے یا میرے لیے نقصان دہ، تو لہٰذا اسی طرح آپ کے حق میں مال کی کثرت ہونا نفع بخش ہے یا آپ کے لیے نقصان دہ۔ دیکھیں بعض دفعہ انسان کے پاس رزق میں کشادگی نہیں ہوتی تو وہ اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہوتا ہے، عاجزی بھی ہوتی ہے، انکساری بھی ہوتی ہے، بڑوں کی جو ہے عزت بھی کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی مال میں اس کے فراخی آتی ہے، غرور و تکبر آتا ہے، عبادت کو نظر انداز کر رہا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک گھمنڈ سا غرور تکبر اس کے اندر جو ہے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے کہ کس کو کتنا رزق دینا ہے، کس کے رزق میں کشادگی کرنی ہے، کس کے رزق میں کس کا رزق تنگ کر دینا ہے، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے، یہ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا۔ جیسا اللہ نے ہمیں رکھا ہے ہم اللہ کا شکر ادا کریں، مال میں فراخی ہے اللہ کا شکر ادا کریں، تنگی ہے پھر بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے حق میں یہی بہتر ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اسی طرح فرمایا گیا وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور کافر دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے، یعنی مشرکین پر جب اللہ تعالیٰ نے رزق وسیع فرمایا تو انہوں نے شر پھیلانا شروع کر دیا اور وہ تکبر میں مبتلا ہو گئے، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک حقیر سی شے ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دنیاوی نعمتوں پر فخریہ خوش ہونا یہ کفار کا طریقہ ہے، یعنی اگر دنیا کی نعمتیں ہمارے پاس زیادہ ہوں تو ہم اس پر اتراتے پھریں، گھمنڈ کریں، غرور کریں، فخر کا اظہار کریں، یہ کفار کا طریقہ ہے اور ناجائز ہے۔ جبکہ اللہ عز و جل کے شکریہ کے طور پر خوش ہونا مومنوں کا طریقہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے۔ اب یہاں ایک بات بڑی قابل غور ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ دنیا کی زندگی وہ ہے جو اللہ عز و جل سے غفلت میں گزرے، یعنی دنیا کی زندگی اسے کہا جائے گا جو اللہ کی عبادت سے دور کر دے یا اللہ کی عبادت سے غفلت میں گزرے، اسے دنیا کی زندگی کہا جائے گا، اور یہ بری ہے۔ اور قرآن و حدیث میں اسی کی مذمت ہے، اور جو زندگی آخرت کی تیاری میں گزرے وہ بفضلہ تعالی اخروی زندگی ہے، یہی حیات طیبہ ہے۔ امام غزالی بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے، امام غزالی فرماتے ہر وہ چیز جو آخرت کے اعمال پر مددگار ہو، جیسے ضروری غذا اور موٹے کپڑوں کا ایک جوڑا، اور ہر وہ چیز جس کا انسان کے باقی رہنے اور اس کی صحت کے لیے ہونا ضروری ہے، وہ اس کے ذریعے وہ علم و عمل تک پہنچتا ہے، تو وہ چیز دنیا نہیں ہے، کیونکہ یہ علم و عمل کے لیے مددگار ہے اور اس کے لیے وسیلہ ہے۔ تو انسان جب اسے علم و عمل پر مدد حاصل کرنے کے لیے اختیار کرتا ہے تو وہ دنیا کے لیے نہیں لیتا، اور نہ ہی وہ اس وجہ سے دنیا دار کہلاتا ہے۔ اور اگر ان چیزوں سے محض دنیا کا فوری فائدہ اور لذت مطلوب ہو اور تقوی پر مدد کا حصول مقصود نہ ہو تو اب ان چیزوں کا حصول دنیا میں شمار ہوگا۔ مومنوں، کافر اور فاسقوں پرہیزگار کی زندگیوں میں بڑا فرق ہے۔ بعض لوگ سوتے ہوئے بھی جاگتے ہیں اور بعض جاگتے ہوئے بھی سوتے ہیں، بعض جیتے جی مرے ہوئے ہیں اور بعض مر کر بھی زندہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو لہذا ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں کشادگی کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ رزق تنگ کر دیتا ہے، لیکن جس کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا وہی فیصلہ ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنا شکر گزار بندہ بنائے اور آپ دیکھنے والوں کو بھی اللہ پاک اپنا شکر گزار بندہ بنائے، ہمیں کفران نعمت سے، ناشکری سے اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ تمام دیکھنے والے دوستوں احباب کو اللہ پاک صبر کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے گا، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔